الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج نئے عنوان کے ساتھ سلسلہ گفتگو کا آغاز ہے، اور وہ ہے علم، نالج. اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا یہ اہم ترین ایک بندہ مومن کا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور جو لوگ علم سے اعراض کرتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے، ان کے لیے کیا وعیدیں اور کیا اس کے لیے سزائیں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے بعد جتنے بھی آنے والے جمعے ہیں، جب تک یہ عنوان مکمل نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. متفقن علیہ حدیث پاک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالی نیکی کے ارادہ فرماتا ہے کہ میں اس پر اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل کروں، تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب سے پہلے عطا فرماتا ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رحمتیں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا کرم ہے. بس اب اپنا اپنا حصہ ہے، جتنا بھی کسی کو دین کی سمجھ ہوگی اس کے مطابق ہی اس پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ وکفا بالمرء فقہا اذا عبد اللہ وکفا بالمرء جہلا اذا اعجب برأیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا علم بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے. علم ہو تھوڑا سا، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت ہو، تو فرمایا وہ تھوڑا علم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے اس زیادہ عبادت سے. جو یعنی آدمی کے پاس دو چوائسیں ہیں، دو آپ کے پاس آپشنز ہیں. ایک وہ وقت ہے کہ جب عبادت میں آپ اس کو لگائیں، اور ایک وہ کہ اسی وقت میں آپ کوئی علم حاصل کر لیں. تو ان دونوں میں سے افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا بھی علم اگر تم حاصل کر لو نا، مثلا بطور مثال میں عرض کروں، 1 گھنٹہ علم کے دیں اور 8-10 گھنٹے آپ عبادت مسلسل کریں، تو وہ 1 گھنٹہ 8-10 گھنٹے کی عبادت سے افضل ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدمی فقیہ کب بنتا ہے؟ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کا ایک خالق ہے، مالک ہے، اس کے حقوق ہیں، اور اس نے ہمیں سکھائے ہیں کہ اس کے حقوق ادا کیسے کرنے ہیں، اور اس کے کچھ بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس نے ہم پر ان کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ جو انسان عبادت کرے سمجھ کر، جو انسان اپنے فرائض کو ادا کرے سمجھ کر، بس وہی انسان عالم ہے، وہی انسان فقیہ ہے۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ آپ 8-10 سال جا کر کسی مدرسے مل گئے، نہیں، دین کو سمجھے۔ اور یہ سمجھ ماں باپ سے بھی مل سکتی ہے، فیملیاں بھی اس کو، اور سوسائٹی سے بھی مل سکتی ہے، مسجد سے بھی مل سکتی ہے، مدرسے بھی مل سکتی ہے، اور یہ چیز کتابوں سے بھی مل سکتی ہے۔ لیکن جتنی بھی عبادت کرے اس کو سمجھ کر کرے۔ اور فرمایا وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا، اور جہالت کیسے کہتے ہیں؟ کب ہم کہیں گے یہ انسان جاہل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنی رائے پر خوش ہو، جیسی میری رائے ایسی کسی کی رائے نہیں ہے، جیسا میں عقل مند ایسا کوئی عقل مند نہیں ہے، میری بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، میں نے پہلے بھی ایک حدیث پاک عرض کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انبیاء کی بھی لعنت ہے ایسے انسان پر جو زبردستی کسی کا حکمران بن جائے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اگلے درجے کا جاہل ہے جو سمجھے جو میں ہوں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، بس میری رائے ہے، جو اپنی رائے کو تمام کی رائے سے افضل سمجھے، اعلیٰ جانے۔ یاد رکھ لیں اسلام میں 2 قسم کے احکام ہیں، یا تو وہ ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں، کلیئرلی بیان ہے، ان باتوں پر کوئی مشاورت نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی کسی قسم کا اجتہاد نہیں ہے۔ دوسری وہ قسم کی باتیں ہیں جو قرآن حکیم میں منصوص نہیں ہے، احادیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں منصوص نہیں ہے، ان میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ لیکن جب ایک مجتہد پوری محنت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، وہ ایسے بڑے بڑے مجتہدین جو علم کے بحر بے کراں ہیں، پہاڑ تھے، انہوں نے بھی کبھی کبھی اصرار نہیں کیا جو ہم نے مسئلہ بتایا یہی ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا بس وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معطا امام مالک سب سے پہلی حدیث پاک پر لکھی جانے والی کتاب ہے، امام بخاری یہ تمام احادیث کی کتابیں سب اس کے بعد ہیں، اور بادشاہ وقت نے پیشکش کی تھی کہ میں اس کو ایک حکم نامے کے ذریعے پوری اسلامی مملکت کا اس کو آئین قرار دے دیتا ہوں، اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف کوئی جائے۔ جو آپ نے مسائل بیان فرمائے ہیں، جو آپ کے اجتہاد ہے، کسی کو اجازت نہیں اس کا۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے، خدا کے نبی نے اجازت دی ہے، جب اللہ نے یہ انسان پیدا کیے ہیں اس کام کے لیے کہ اپنے دماغ کو اپنے سوچوں کے استعمال کرے، تو امام مالک فرمایا میں کون ہوں تم اپنے رائے کو کسی پر مسلط کرنے والا؟ جب امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل آپ نے نہیں اصرار کیا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا میں جو بھی مسئلہ بتاتا ہوں جو اجتہادی مسائل ہے پورے یقین کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے دیانتداری کے ساتھ یہی حق ہے،
لیکن کتنا حق ہے؟ 99%۔ فرمایا میں 1% گنجائش رکھتا ہوں، جو میرے رائے سے اختلاف کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ حق پر ہوں۔ یہ میرا علم ہے۔ جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کو مسلط ہونے پر کسی کو مجبور نہیں کیا، امام آپ نے مسلط، کسی نے بھی نہیں کیا، تو جو انسان کلمہ بھی نہ صحیح پڑھ سکے، جس انسان کو نماز جنازہ کا بھی نہ پتا ہو، جس انسان کو نماز کے فرائض کا بھی نہ پتا ہو، وضو کے بنیادی فرائض کا پتہ نہ ہو، اس کو یہ اگر سوال کر دیا جائے کہ وضو میں کتنے چیزیں فرض اور غسل میں کتنے فرض ہے، وہ بھی نہ بتا سکے، اور وہ کہنا جناب جو میری بات ہے، سبحان اللہ، یہ دین تو وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نہیں یہ جرت کی، آپ نے یہ فرمایا، سب ائمہ دین کا یہ کوئی، ہم اس لیے تقلید نہیں کرتے، یاد رکھیں، تقلید اس لیے کہ ہمارے علم کے مطابق آپ کی رائے فائنل رائے ہے، وہ ہمارا اعتقاد ہے، لیکن انہوں نے نہ کسی کو مجبور کیا۔ ہاں یہ ضرور بات ہے، جو چاروں ائمہ سے باہر جائے گا وہ گمراہ ہے، یہ بالکل ضرور بات ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو یہ کہ جو میری رائے ہے بس یہ میری رائے ہے، اس کا خلاف جو ہے اس کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بھائی اسلام میں ہر ایک، ہاں اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہلاک کو اجازت دے دی جائے۔ ابھی میں نے جیسے عرض کیا، یہ انسان کو دین کی خبر ہی نہیں ہے، صرف نو کا پتہ نہیں ہے، جس انسان کو جو علوم عالیہ ہیں ان کی بھی خبر نہیں ہے، اس کو اجازت دے دی جائے بات کرنے کی دین کے معاملات میں، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنا چاہیے بھی نہیں ہے۔ اور کسی انسان کو جو غیر منصوص مسائل ان میں کسی پر اپنے رائے کو تھوپنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بلا مشروط اطاعت صرف اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی سب کی اطاعتیں مشروط ہیں، وہ تابع ہونے چاہیے اللہ سبحانہ۔ اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا بھی مفتی ہے، اس کو بغیر اپنے سابقہ علماء کی اطاعت کے بغیر کوئی دین میں بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آج کل کے تو علماء کو بالکل اجازت نہیں ہے، وہ یہ میری رائے ہے۔ بھائی تیری رائے کیا ہے؟ تیری رائے تابع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کے، اور تیری رائے تابع ہے 1400 سال جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے دین کو سمجھا ہے، وہاں سے دلیل پیش کر، پھر تیری رائے کی کوئی ویلیو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلے، نیت کیا کی ہے؟ میں علم حاصل کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھوں گا، سمجھوں گا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ سب سے آسان ترین راستہ جنت میں جانے کا علم حاصل کرنا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، اور اس کا نفع کتنا ہے آپ ہی سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے روایت کیا، بے شمار محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث، جب انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، کوئی ہے دنیا میں ایسے انسان کے جس نے ہمیشہ رہنا ہے؟
भाई हर इंसान ने दुनिया से जाना है, हर एक को मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल इन को फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें जिस मौत से तुम भागना चाहते हो नहीं भाग सकोगे, तुम इससे भागोगे, ये नहीं तुम्हें भागने देगी, ये आ जाएगी, आ जाएगी, हर हाल में आना है, इससे राह फरार मुमकिन नहीं है। ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, बुलंद पहाड़ी की चोटी पर मजबूत किले भी बना लो और उसकी हिफाजत के लिए बड़े बड़े लश्कर भी बैठा दो, ये वहां भी आ जाएगी। लिहाजा मौत से बचना मुमकिन नहीं, इसलिए मौत से डरना भी नहीं चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। डरना नहीं है, क्यों इसने आना ही आना है, हर हाल में आना है। जब एक चीज बिल्कुल यानी हर हाल में उसने होना है तो फिर उसे डरना क्या है, फिर तो उसकी तैयारी करनी है, और तैयारी अभी करनी है, ये नहीं है करेंगे नहीं भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो ऐसे अल्फाज हैं जो शैतान के अल्फाज हैं, एक लाओ और एक सौफा। अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता, अगर ऐसा होता जैसे आजकल मीडिया बस चप चप लगाई होती, ये हो गया लिहाजा ये वाकया हुआ, ये हुआ लिहाजा ये, और भाई तुमने क्या किया कर लिया। आज तक ये चीजें बयान कर करके क्या किसी चीज का असर होगा, मौत का असर होगा किसी का भी। दुनिया में कितने कितने बड़े बादशाह, बड़े बड़े सदूर, बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े अमीर कबीर इंसान, अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता। चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम्हें जब ये बात का पता चल गया अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता तो फिर रोक लेते इसका रास्ता। रोक सके हो? नहीं रोक सके, और रोक सकता भी नहीं है कोई। और दूसरा सौफा, करूंगा फरमाइए, ये शैतान का लफ्ज है, करूंगा नहीं मेरे भाई, आज का सब कुछ, आज का काम आज कर, कल तुझसे ये काम नहीं हो सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे लिए कल के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। जब कल आएगा ना, मैं रोजाना देखता हूँ, जब रात आज कोई काम नहीं, जब सुबह उठते हैं ना तो बिल्कुल काम सारे रेडी होते हैं, उतने ही काम रहते हैं जितना कल आते ना उतने आ जाते हैं। हाँ, मैंने आज तक कभी नहीं ऐसा देखा। आज का काम जब मुकम्मल करके सोते हैं और सोचते हैं कि कल तो नहीं, जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल पूरे सुबह से लेकर शाम तक के काम आ जाते हैं। तेरे जिंदगी का टाइम टेबल तेरे अख्तियार में नहीं है भाई, बिल्कुल तेरे अख्तियार में नहीं है। जितना तुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, उतना टाइम टेबल खुदा ने बना कर रखा हुआ है, और दूसरे दिन के लिए टाइम बिल्कुल उसी के मुताबिक काम आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब मौत आएगी तो सारे अमल वाला सिलसिला बंद हो जाएगा, कट ऑफ, और लाइन कट गई। कौसर न्याजी की किताब में, और लाइन कट गई, ये तेरी जिंदगी की लाइन कट हो जाएगी, ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ये कनेक्शन दोबारा बहाल नहीं होगा, ये एक ही मर्तबा है, ये दोबारा नहीं है भाई। लिहाजा इस लाइन के कटने से पहले पहले जब तक ये कनेक्शन तेरे जिस्म और रूह का है, कुछ काम ले ले इसके लिए। आपने जहां जाना है ना उसके लिए तैयारी कर। अब तैयारी क्या करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तीन कामों में, ये तीन काम करो। सदाकतन जारिया, कोई सदका जारिया कर जाओ, मस्जिद बना लो, मदरसा बना दो, किसी यतीम की परवरिश करो, कोई रास्ता बनाओ, किसी को पानी के इंतजाम कर दो, बहुत सारे हजारों किस्म के सदके, बस जितना कोई लॉन्ग लाइफ होगा उतना ज़्यादा सवाब है।
کپڑا دو گے تو وہ 2-4 سال کے بعد پھٹ جائے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کتاب دو گے ہو سکتا ہے وہ 1000-2000 سال تک چلے، یا 600 سال تک، یا 100 سال تک لگے۔ کتابیں مسجد بناؤ گے تو یہ بھی بہت عرصہ تک چلتی ہے، مدرسے بناؤ گے یہ بھی ہیں، سڑکیں بناؤ گے یہ بھی، سارے نیکی کے کام ہیں۔ کوئی بھی صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو جلدی جلدی ختم نہ ہو۔ بعض صدقے ایسے ہیں جو جلدی ختم ہو، ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں تو 2-4-6 گھنٹے کے بعد ختم۔ لیکن آپ کسی کو تعلیم دے لیتے ہیں، کہ بچے کو پڑھاتے ہیں تو کم از 60-70 سال تو وہ نیکی کرے گا، اور آگے وہ پڑھائے گا تو پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسے ہی باقی کام ہے۔ صدقہ ہو لیکن جاری رہنے والا ہو، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر جاؤ، کسی کو پڑھا کر جاؤ، کوئی کتاب لکھ کر جاؤ، کسی کو اچھی بات بتا کر جاؤ، اچھی باتیں کیا کرو۔ وہ اچھی بات، اور خدا جانے کس کی بات کا کس پر کیا اثر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ میری بات کا اثر ہو۔ بالکل یقین کریں، میں نے کئی بار دیکھا ایک عام آدمی کے انسان اتنی خوبصورت بات وہ کرتا ہے، ایک عام انسان ایسی وہ دل پر لگ جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی انسان کو بھولتی نہیں ہے۔ خود مجھے کتنی باتیں مجھے یاد آتی ہیں، ایک عام انسان نے، میں نے کئی بار اپنے گھر مثال دی ہے۔ میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے اپنے مسز کے بات بتائے، یقین کریں وہ بات میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں بولوں، نہیں بولتی۔ وہ کہنے لگے چلو بھائی، میں اس کا بیٹا تھا ملیشیا میں، تو چلو انہیں کہا کیا لینے کے لیے جانا ہے، جس قسم کے اینٹ پتھر کے مکان یہاں، ایسے ہی پتھر کے مکان وہاں، جیسی سڑکیں یہاں ایسی سڑکیں وہاں، جیسی گاڑیاں یہاں ایسی گاڑیاں وہاں، جس قسم کی مٹی دھرتی یہاں ایسی مٹی دھرتی وہاں، تو کیا کرنا ہے جا کر کے۔ یعنی میں نے کہا کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ آپ پورے روئے زمین پر چکر لگا کر آئے نا، یہی اینٹ گارا ہے ہر جگہ، یہی گاڑیاں ہیں، یہی سڑکیں، یہی کچھ ہے۔ میرے بھائی، عقل کی بات ضروری نہیں کہ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی کرے، کہ عام آدمی بھی ایسی عقل کی بات کر جاتا ہے۔ اور آپ کو تاریخ میں ایسی مثالیں ملیں گی، خواتین کی ایسی مثالیں ملیں گی، مردوں کی ایسی مثالیں ملیں گی، بچوں کی ایسی مثالیں ملیں گی کہ وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ انہوں نے کیسی خوبصورت کتنی گہری بات کر دی ہے۔ اس لیے اچھی باتیں کیا کریں۔ آپ کو نہ معلوم کہ آپ کی اچھی بات کا کسی پر کیا اثر پڑے گا، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم جس سے کسی کو نفع ہو، وہ علم دے کر جاؤ۔ اور والد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر مرو جو تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے۔ یہ نہ کہ یا اللہ اے بیچلر دی ڈگری جن میں نے ماسٹر ڈگری میرے پیو نے کرائی ہے نا، یہ دا ثواب سارے میرے پیو نے دے، اے تیرے لاد یہ کتابوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ ان سائنسی کتابوں کا کوئی ثواب کسی نے ملتا۔ میرے بھائی، اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر جا، اپنے بچے کو دعائیں سکھا کر جا، اپنے بچے کو نماز سکھا کر جا، اپنے بچے کو دینی معاملات سکھا کر جا۔ جہاں تم اتنا ہزاروں پیسہ خرچ کرتے ہو نا دنیاوی تعلیم پر، کرو۔ میں منع نہیں کرتا، مت کوئی سمجھو کہ میں اس کا کوئی مخالف ہوں، کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا ان پر توجہ دیتے ہو اتنی توجہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر بھی دو، اس لیے کہ یہ تعلیم آپ کے کسی کام کی نہیں۔ بالکل جو بچے نے، جس بچے کو ماں باپ نے دینی تعلیم نہیں دلائی اور صرف دنیاوی تعلیم پر توجہ رکھے، وہ بچے ماں باپ سے کوئی نفع نہیں دیتے، نہ دنیا میں، آخرت کا تو بالکل ہی نہیں ہے نا۔ ایسے بے دین بچے دنیا میں ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایسے نیک بچے چھوڑ کر مرو، جب دعا پڑھتے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تیرا وہی بچہ تیرے لیے نماز میں دعا مانگتا ہے جس کو تو نے نماز سکھائی ہے۔ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور سارے اہل ایمان کو بخش۔
یہ وہی دعا مانگے گا جس کو آپ نے نماز کی عادت ڈالی ہے. اب ورنہ نہ ڈگریاں شگریاں نہ کچھ بھی نہیں. کہیں گے یہ آج صاحب نے بات سنائی تھی نا کہ ساڈے کول چیک لے جے سانو باپ دی باڈی تکدے ہیں جنا کول کھڑے ہوندے ڈر لگدا تے جنہ بل لے کے اسی بل دے دیاں گے لیکن باپ دے جنازے نوں ہاتھ نہیں لانا. پھر یہ کچھ ہوئے گا. پھر یہ کچھ انہاں نوں باپ دے تیرے جس واسطے محنت کر دے نا جدوں مرے گا نا میرے بھائی یہ پتر کہیں گے ابے نوں ہاتھ نہیں لانا. بالکل میں تکے دن میں ایک دو دن واقعہ نہیں بے شمار. میں وہاں پاکستان پڑھتا تھا. مولوی صاحب جننے مرضی پیسے لے لو ساڈے ابے نوں غسل دے دو. جیڑا پتر ابے نوں ہاتھ لاندے ڈرے مرن تو بعد اس پتر نوں کی کرنا انہوں ڈگریاں کروا کے کی کرو گے میرے بھائی. جس پتر نوں تو چومتا ہے نا یہ پتر تیرے مرن تو بعد تیرے جس نوں ہاتھ لان واسطے تیار نہیں. اس واسطے ایڈا بھی نہ انہاں نال پیار کرو. کرنا ہے نا تو پھر انہوں نے سکھاؤ. پھر سکھا کے مرو. کوئی دین سکھا کے مرو. اللہ تعالیٰ سانو دین سمجھنے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.